بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد اور شہید کی فضیلت حدیثوں میں بے شمار ہے۔ میں آپ کو چند حدیثیں سناؤں گا۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ بندہ شہید ہوا، شہید ہوتے ہی اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں شہادت کی خواہش رکھنی چاہیے اور جہاد کرنا چاہیے تاکہ اسلام کا پرچم بلند رہے۔ جب اسلام کا پرچم بلند ہوگا تو ہم بھی بلند ہی رہیں گے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہوتے ہی عرض کی، یا رسول اللہ، میں پہلے مسلمان بنوں یا جہاد کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسلم، تو مسلمان بن، ثم قاتل، پھر جہاد کر۔ اس بندے نے جہاد کیا اور قسمت کیسی اس بندے کی، اسی جنگ میں وہ شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عاملہ قلیلہ، اس نے عمل بڑا تھوڑا کیا، اجیرہ کثیرہ، اور اس کو اجر بڑا کثیر دیا گیا۔ یعنی جہاد کا کتنا مقام ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو بڑا ہی اجر دیا گیا، شہید ہونے والے کو بڑا ہی اجر دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ہم حفاظ کی، علماء کی، حجاج کی اور نیک کام کرنے والوں کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، لیکن جہاد کی نہیں کرتے، کیونکہ مولوی صاحب خود شہید ہونے کی خواہش نہیں رکھتے، خود جہاد میں جانے کا دل نہیں کرتا، اور اگر دل کرے تو بیان کرے۔ تو ہمیں جب حدیثوں میں یہ بشارتیں ملتی ہیں کہ شہید کا یہ مقام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شہید کی فضیلت بیان بھی کریں اور شہادت کا خوف بھی رکھیں، کیونکہ حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص جہاد نہ کرے اور جہاد کی خواہش بھی نہ رکھے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ منافق کی خصلت پہ مرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پاس شہید کے لیے 7 انعامات ہیں۔ پہلا انعام کہ اس کے خون کے قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ کتنا مقام ہے کہ قطرہ زمین پر گرا اور گرتے ہی اس کی بخشش ہوگی اور اس کو جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا مکان ہے۔ دوسرا انعام کیسا اعلیٰ ہے، اسے ایمان کا جوڑا عطا فرمایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور جس کو اللہ ایمان کی دولت دے دے گا، جس کو انعام کا جوڑا عطا فرمایا جائے گا، اس سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ تیسرا انعام نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ہر گناہ سے بخشش کی جاتی ہے۔ چوتھا انعام جو اللہ تعالیٰ شہید کو عطا کرے گا وہ یہ ہے کہ جس دن قیامت کا بڑا دن ہوگا، ہر کوئی گھبراہٹ میں ہوگا، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، اولاد ماں سے بھاگ رہی ہوگی، اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو شہید اس وقت اس گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا۔ اور پانچواں انعام جو اللہ سے ملے گا وہ یہ ہے کہ شہید کے سر پر وقار کا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج پر ایسے یاقوت، ایسے موتی لگے ہوں گے یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے اعلیٰ ہوں گے۔ چھٹا، اس کے لیے جو اللہ سے انعام ملے گا اس کا 72 حوروں سے نکاح فرمایا جائے گا۔ اور آخری جو ایک الگ حدیث میں بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے 70 رشتہ داروں کی بخشش کروا دے گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کچھ لمحہ بھی جہاد کیا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور جب اتنی فضیلتیں ہیں، اتنا عمل ہے، تو ہمیں جہاد کرنا چاہیے۔ اگر جہاد نہیں کر سکتے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہمارے حکمران بے غیرت ہو گئے ہیں، تو ہمیں کم از کم دل میں خواہش تو رکھنی چاہیے کہ یار ہم شہید ہو جائیں، ہمیں اللہ جہاد کی توفیق دے۔ یہ نہ ہو کہ جہاد تو کرنا نصیب نہیں لیکن ہم جہاد کی خواہش بھی نہ کریں اور منافقت کی موت مر جائیں۔ لہٰذا اپنا ایمان بچائیں اور جہاد کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں کہ جب بھی نبی علیہ السلام کا حکم آئے، امت مسلمہ پکارے، تو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔
ہر کوئی یہ نہ کہتا پھرے کہ یار میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، میں اکیلا کروں تو کیا ہوگا۔ یہی 2 ارب مسلمان کہہ رہے ہیں، تو 2 ارب مسلمان یہ کہیں کہ میں نے ہی کرنا ہے تو کام بن جائے گا۔ جو نیک عمل کریں گے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا نقصان نہیں ہوتا نیک عمل میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔